ان کے نمبروں میں 3% اضافہ کر دیا جائے. To me, it's not an acceptable answer, especially when it comes to schools. The only thing that would be acceptable, as I said, is professors, teachers, etc. They have to be careful because this is a disease that attacks age. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. تعلیم کا شعبہ ہر فرد، ہر گھر، ہر معاشرے، ہر ملک کو افیکٹ بھی کرتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ بھی ہے. تعلیم اور تعلیمی نظام کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بچے سکولز میں جائیں، کالجز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، بلکہ یہ نظام ہر فرد کو بطور پیرنٹ افیکٹ کرتا ہے، پلاننگ پہ مجبور کرتا ہے، اور پیرنٹس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آنے والے حالات میں اسپیشلی جو بچے سکول، کالجز، یونیورسٹی جا رہے ہیں وہ پڑھ کیسا رہے ہیں، پھر ان کا مستقبل کیسا رہے گا. یہ پاکستان کے اندر بھی یہی فیلنگز ہیں اس وقت، کیونکہ کرونا جب سے آیا ہے، کرونا کے اثرات اگر ہماری زندگی پر ہیں، ہماری صحت پر ہیں، ہماری ٹرانسپورٹ پر ہیں، ہمارے کاروبار پر ہیں، تو یقیناً تعلیم پر بھی ہیں. اور میں پھر کہوں گا کہ ہر گھر کا مسئلہ بنا ہے کہ بچے اسکول جا رہے نہیں جا رہے. آن لائن ایجوکیشن سسٹم آ گیا ہے، اسسمنٹ کا سسٹم آ گیا ہے. اب تو امتحانات کے حوالے سے یا اگلی کلاس میں پروموشن کے لیے گورنمنٹ نے ایک پالیسی بھی گورنمنٹ لے آئی ہے. ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے. جو نئے سسٹمز آ رہے ہیں ابھی تو ایکسپیریمنٹل ہیں، پتہ نہیں یہ کب تک چلتے ہیں. حکومت پاکستان کہہ رہی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ کرونا ابھی رہے گا. اگر کرونا ابھی رہے گا تو پھر ہماری تعلیم کا کیا بنے گا؟ یہ ہمارے موضوعات ہیں. مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں. بہت ہی ڈسٹنگوشڈ مہمان میرے ساتھ ہیں، ایکسپرٹس ہیں جو جانتے ہیں اس سسٹم کو بھی، ایجوکیشن کو بھی. ڈاکٹر جنید زیدی صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کام سیٹس کے، سابق ریکٹر ہیں کام سیٹس یونیورسٹی کے. بہت سارے پیپرز بھی لکھے ہیں آپ نے، ریسرچ ہے آپ کی، اسٹیبلش کیا آپ نے کام سیٹس یونیورسٹی کو. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لے آئے. میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر پروفیسر ضیاء القیوم صاحب، وائس چانسلر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے، اور اس سے پہلے بہت ساری یونیورسٹیز میں آپ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. اور ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین مس سعدیہ عدنان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ڈائریکٹر اکیڈمکس ہیں فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن، اور ٹیم لیڈر ہیں، ٹیم لیڈر فار پاکستان ٹیلی اسکول پروجیکٹ. بہت شکریہ میڈم آپ نے وقت نکالا. آپ چونکہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن سے وابستہ ہیں اور فیڈرل ڈائریکٹریٹ ہی ان جو اسلام آباد کے اسکول ہیں یا ایف جی اسکول جو باہر ملک میں ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو آپ ہی سے میں شروع کرتا ہوں. ایگزام کا پروموشن کا جو ہوا کہ 9th والے 10th میں گئے، 10th والے 11th میں آئیں گے، 11th والے 12th میں آئیں گے، کیا یہ سسٹم سسٹینیبل رہے گا؟ یہ ہماری ضروریات کو کیسے پورا کرے گا؟ بچوں سے انصاف ہو سکے گا؟ 3% اگر 10th والوں کو یا 12th والوں کو مل رہے ہیں وہ تو اکراس دا بورڈ مل رہے ہیں. بہت شکریہ شوکت صاحب، اس بہت امپورٹنٹ موضوع کے اوپر بات کرنے کا مجھے موقع دیا، اور آپ نے یہ بہت ہی مناسب آپ کا انٹروڈکشن میں سن رہی تھی. بڑی اچھی آپ نے ایک پروگرام بنا لی ہے کہ ایجوکیشن واقعی ہمارے پورے کے پورے ہاؤس ہولڈ کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے، اور ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے. اب سارے مسائل آپ کے سامنے ہی ہیں، اور گریڈ 1 سے لے کے 8 تک تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہماری اسلام آباد کے اندر تو ایگزامز آلریڈی ہو چکے تھے، اور باقی بھی جہاں جہاں ایگزامز ابھی پروسیس میں تھے ان سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا لیکن کو پروموشن دے دی جائے. یہ جو فیصلہ ابھی ریسنٹلی منسٹر صاحب شفقت محمود صاحب نے اناؤنس کیا ہے پرسوں کی پریس کانفرنس میں، اس کے پیچھے کوئی لگ بھگ 2-2.5 ہفتے کی بڑی ڈیٹیل ڈیلیبریشن تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ بچوں کا کوئی نقصان بھی نہ ہو، بیکاز یہ سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ایگزامینیشن اور ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ایگزامینیشن یہ وہ ایگزامینیشن ہے جو بچے کے کریئر کی بیس بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کمپرومائز کرنا ایک انتہائی مشکل ترین فیصلہ تھا، اور ہم نے بہت سارے آپشنس کے اوپر، بیکاز میں خود ریپرزینٹیو کے طور پہ جو ہماری انیشل کور کمیٹی تھی اس کا ممبر تھی میں، اور بعد میں بھی پروسیس میں کہیں نہ کہیں ہم شامل رہے ہیں. تو اس میں سارے اب اس میں سب سے بڑا جو مشکل مرحلہ تھا جو منسٹری نے طے کیا ہے وہ 29 بورڈز ہیں پورے پاکستان کے، ان سارے بورڈز کے لوگوں کو لے کے آنا. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ نیشنل لیول کے ڈیسیژن کرنے میں ساری پروونسز کو ساتھ لے کے جانا اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک.
تو اسی طرح دیور سم بورڈس جو چاہ رہے تھے کہ ایگزام جو ہیں پریکاشنری میجرس کو سامنے رکھتے ہوئے لے لیں, جس طرح مساجد کو ہم نے ایک 20 SOPs دے کے تو ہم نے مساجد کو اوپن کر دیا اور رمضان میں ان کو نمازیں جو ہے وہ الاؤ کر دی گئیں. تو اس طرح کی آپشن پہ ڈسکس کیا گیا کہ اسی طرح کوئی SOPs ڈیٹیل میں بنائے گئے. لیکن پھر یہاں پہ آپ دیکھیں ملینز آف کڈس, اتنے بڑی تعداد تھی بچوں کی, اور بچے ولنریبل ہیں, ہمارا فیوچر ہے. تو رسک جو تھا نا وہ بہت بڑا تھا ایگزام کنڈکٹ کرنے کی صورت میں. تو اس لیے ایونچولی اس فیصلے کے اوپر آنا پڑا. یہ یقیناً آسان فیصلہ بھی نہیں ہے, اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دوں کہ اس سے کسی بچے کو کوئی فرق نہیں پڑا, تو یہ بھی زیادتی ہے. جی ہاں, یہ بہرحال درست فرمایا آپ نے کہ یہ مشکل فیصلہ تھا. ادھر رکیے گا ڈاکٹر صاحب, 9th والے 10th میں چلے جائیں گے, 10th والے 11th میں, 11th والے 12th میں, آگے پروفیشنل ایگزامز ہونے ہیں, لوگوں نے میڈیکل کے لیے کمپیٹ کرنا ہے, سیٹوں پہ جھگڑا ہوتا ہے, انجینئرنگ کے لیے اس سے بڑھ کے FPSC کے ایگزام ہونے ہیں, CSS کے ایگزامز ہونے ہیں. یہ اتنا بڑا چیلنج آ گیا کریئرز کے لیے, ہم کیسے کوپ کریں؟ یہ ایڈ ہاک ارینجمنٹ ہے نا یہ والا. ابھی تو دیکھیں یہ اس وقت ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کیا ہے. جی ہاں, اور اس لیے کیا کہ آج کی ضرورت تھی. جس طرح سے کسی مریض کو ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں تو ایک تو ایمرجنسی میڈیسن دیتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کا علاج شروع کرتے ہیں. اب اس کا تو یہ دیکھنا ہے کہ کرونا رہے گا یا چلا جائے گا. اگر کرونا رہنا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کیسے جینا ہے, اس کے ساتھ ہم نے کیسے کام کرنا ہے. کیا اسکول اسی طریقے سے بند رہیں گے یا اسکول کھلیں گے؟ اگر اسکول کھلیں گے تو کس طریقے سے پڑھائی ہوگی کرونا کے ساتھ؟ بڑے بڑے سوال ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ سارے سوال ہیں, اس کا جواب بالکل آئے گا. یہ بیٹھ کے ضرور ڈسکس کر رہے ہوں گے آپس کے اندر. یہ جو منسٹری کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر بات چیت کر رہی ہوگی. میری اس میں ایک سجیشن ہے, وہ یہ کہ یونیورسٹی کے پروفیسرز کو آج کل انوالو کیا جائے. یونیورسٹیز ہم نے بند کی ہوئی ہیں, بالکل صحیح کیا ہوا ہے, لیکن پروفیسرز کو بلائیں اور ان سے انپٹ لیں. اور اس وقت بڑا اچھا ٹائم ہے کہ ان کو اس اسپیس میں انگیج کیا جائے, ان کے ساتھ مشاورت کی جائے اور ان سے پوچھا جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ان کے فورکاسٹنگ کروائی جائے کہ چیزیں کیا ہونے والی ہیں, کیا چیزیں آنے والی ہیں. خدا نہ خواستہ اس کی سیمولیشن کرائی جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ رہے گا تو ہم نے اپنے بچوں کو کہہ تو رہے ہیں نا کہ رہے گا, یہ رہے گا تو اس سے تو جان نہیں چھوٹنے والی. اللہ کی ذات ہے, مہربانی کرے, اللہ یہ رحم کرے. دیکھیں پھر بچوں کو ہم اسکول کیسے بھیجیں گے؟ دیکھیں یہ تو آج امتحان کی بات ہے, یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے, ختم ہو گئی ہے. بہت اچھا کیا گورنمنٹ نے یہاں پہ اس مسئلے کو تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھنڈا کیا ہے, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ابھی ہم نے سب سوچنا, اور سوچ رہے ہوں گے, یہ سارے لوگ پلاننگ کر رہے ہوں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. اس میں بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ کرونا نے کیسے ساتھ گزارنا ہے. اسکول چلیں گے یا دوسری طرح کا اسکول بنے گا؟ تو بہت اچھی ڈاکٹر صاحب سجیشن آ گئی کہ گورنمنٹ کو چاہیے یونیورسٹیز کالجز کو انگیج کریں, پروفیسر سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی اسپیکٹ بنتا ہے, مثلا ہم نے پروموشن کر دیا بھی, اور درست ہے کہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ جیسے انہوں نے ورڈ یوز کیا وہ درست ہے, آگے کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن دیکھیں نا, او لیولز کے ایگزامز ہیں, اے لیولز کے ایگزامز ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ ایک بند ملک ہے کہ پاکستان کے اندر ہی امتحان ہو رہا ہے, کمپٹیشن ہو رہا ہے. گلوبل لیول پہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لینے ہیں, دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں ہمارے بریلینٹ بچے جاتے ہیں, ان کا کیا ہوگا پھر؟ بہت شکریہ پراجا صاحب, آپ نے انوائٹ کیا اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے. عمومی طور پہ جو گفتگو ہو رہی ہے پوسٹ کووڈ تناظر میں بعض اوقات شاید ہم بات کرتے ہیں, میرا خیال یہ پوسٹ کووڈ نہیں ہے, یہ تو کووڈ کے درمیان والی صورتحال ہے. ہاں جی, اور جیسے پروفیسر زیدی صاحب نے کہا کہ ایک ایکسٹراڈنری سچویشن ہے, ایک کیٹاسٹرافک سچویشن ہے جس میں ہمیں ایکسٹراڈنری نوعیت کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. طلبہ طالبات میں ایک بڑا پینک آبویسلی یہ تھا کہ ان کے اکیڈیمک کریئرز کا کیا ہوگا, ان کے اکیڈیمک ایئرز کا کیا ہوگا. اور فیبرری مارچ میں جب سے یہ ادارے بند ہوئے, بہرحال اکیڈیمک ایکٹیویٹیز بہت حد تک اسکولوں کالجوں کی حد تک تقریباً مکمل ہو گئی ہوتی ہیں. سو جو ایک صرف ایکٹیویٹی بچتی ہے وہ آبویسلی ایگزامینیشن تھے. اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے ٹل لاسٹ مومنٹ ویٹ کیا ہے کہ اگر اللہ کرے حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو امتحانات کسی طرح سے منعقد کر لیے جائیں, لیکن فی الوقت جو کرنٹ حالات ہیں اس میں یہ ممکن ہوتا نظر نہیں آتا. تو یہ فیصلہ تو اپنے تئیں میں سمجھتا ہوں کرنا ضرورت ہے. ہم نے بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بلکہ قریباً 1 ماہ پیشتر ہم نے یہی فیصلہ کیا میٹرک اور ایف اے کے بچوں کے لیے کہ میری یونیورسٹی میں بھی اسی طرح سے ملینز آف اسٹوڈنٹس ہیں جو ان 2 پروگرامس میں ہیں, تو ہم نے بھی بہرحال ان کو پروپورشنیٹ مارکس دے کے جو ان کی اب تک کی پرفارمنس تھی اس پہ ان کو نیکسٹ سیمسٹر میں پروموٹ کر دیا ہے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم ایک ایسی گلوبل کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ان بچوں نے کل کو فارن یونیورسٹیز میں کمپیٹ بھی کرنا ہے. آپ خود لیڈز یونیورسٹی سے پڑھ کے ہیں, ڈاکٹر زیدی صاحب باہر
پیار سے پڑھے ہوئے ہیں, ہمارے آئی وی لیگز میں بچے جاتے ہیں, برطانیہ کی ہر یونیورسٹی میں, آسٹریلیا کی ہر یونیورسٹی میں, ایون نان انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں بھی پاکستانی بچے جا رہے ہیں. صاحب آپ کو اس بات جان کے جو بات آپ نے بڑی ریلیونٹ ہے, میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, جو آئی وی لیگ یونیورسٹیاں ہیں, خصوصاً جو یو ایس کی یونیورسٹیاں ہیں, اس میں آرٹیکل میں ان کا ایک انالیسس تھا کہ یہ جو پرانا فینومینا تھا کہ جی آر ای کے سکور کے بیسس پہ داخلہ ہوگا, یونیورسٹیاں بڑی چوزی تھیں کہ کس کینڈیڈیٹ کو لیا جائے اور کس کینڈیڈیٹ کو نہ لیا جائے, دے آر آلسو کنسیڈرنگ کہ اس کو اوپن اپ کیا جائے. اب ان کو ایون اسٹوڈنٹ انٹیک کا ایشو کھڑا ہو گیا ان کے لیے. سو یہ سارا فینومینا اپنی جگہ پہ ہر انسٹیٹیوشن اپنے پروسیسز کو ریڈیفائن کر رہا ہے, چونکہ یہ سچویشن پوری دنیا میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. سو ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جیسی چیزوں میں کلیئرٹی آئے گی انٹرنیشنل کینوس پہ بھی, تو کرسپونڈنگلی ہماری حکومت بھی اسی طرح سے فیصلوں کا اڈیپٹ کر سکے گی. یہ بات آپ نے زبردست کی کہ ابھی پوسٹ کرونا نہیں ہے, جو پلاننگ کی جا رہی ہے, ہر ایون حکومتیں بھی بیانات بھی آتے ہیں کہ کرونا کے بعد یہ ہوگا, یہ کریں گے. ابھی کرونا ہے اور کہا جا رہا ہے بار بار کہ ہمیں کرونا میں رہنا ہے, کرونا کے ساتھ رہنا ہے. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم پھر یہ بات ضرور کریں گے کہ آخر امپیکٹس نظر تو آ رہے ہوتے ہیں نا, جب اسیسمنٹ سوچتے ہیں ریلیونٹ لوگ, سٹیک ہولڈر سوچتے ہیں. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پریزیوم نہیں کر لی, بلکہ یہ چیز فیکٹ ہے. اب اس کو لے کے آگے چلنا ہے کہ یہ کیسے کتنی تباہی کر سکتا ہے, کس تباہی کو ہم کیسے روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ڈیٹا اگر ہمیں روزانہ ملتا رہے تو اس کے بیس پہ ہم پلاننگ بھی کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں. ڈیٹا کیسے ملے گا؟ یعنی ٹیسٹ بند کر دیے, ٹیسٹ ہو نہیں رہے, کیپیسٹی روزانہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہت ہو گئی, بعد میں پتہ چلا کہ اسپیشلی پنجاب میں ٹیسٹ کم کر دیے گئے. دیکھیں یہ ٹیسٹ اس کا ایک حل ہے, اس کا ون آف دی مینی مطلب سولوشنز ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کی 220 ملین کی پاپولیشن ہے تو 220 ملین آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو اس کو بھی ایک سلیکٹڈ جگہ پہ ٹیسٹ وغیرہ کنڈکٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے کوئی ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے. اس کے بیسس پہ آپ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہاں پر ہمیں بند کرنا ہے, یہاں نہیں کرنا ہے. ابھی دیکھیں آج کل جو مارکیٹس وغیرہ کسی جگہ کھول رہے ہیں, کسی جگہ بند کر رہے ہیں, وہ اسی ڈیٹا کی بیس پہ کر رہے ہیں. لیکن جیسے ضیاء صاحب نے کہا, یہ اس کی سائنٹیفک اسٹڈیز بہت سا ضروری ہے. جو میں بار بار یونیورسٹیز کی بات کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز کو چاہیے کہ اس قسم کی چیزیں یہ فورکاسٹنگ وغیرہ کریں کہ کہاں پر کس جگہ پر. یہی میں ایگزیکٹلی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ سائنس آئے, سائنٹسٹ آئیں, پروفیسرز آئیں, جو جن کا فیلڈ ہے وہ سامنے آئیں, وہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کیسے ہم نے اس کا آگے دیکھنا ہے. دیکھیں اب اس نے ایک چیز یہ کر دی ہے کہ غریب اور امیر سب برابر ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. ایک غریب ملک بھی برابر ہے اور ایک امیر ملک بھی برابر. ہر ایک کے پاس یہ آ سکتا ہے, ہر ایک کو تنگ کر سکتا ہے, ہر ایک کو تباہ کر سکتا ہے. تو ہر ایک نے مل کے کام کرنا ہے. جو چیزیں چائنا میں آئی ہیں وہ ہم نے استعمال کرنی ہے, جو چیزیں امریکہ میں آئی ہیں وہ ہم نے استعمال کرنی ہے فوراً, اور لوگ دینے کو تیار بھی ہوں گے. اسی طرح سے ہمارے پاس جو چیزیں آئیں گی وہ لوگ کریں گے. اب ہم لوگ تو بڑے خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس اتنی ڈیتھس نہیں, اتنے کیسز نہیں ہوئے. ابھی 20 نمبر پر ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا پیٹرن بڑا ڈفرینٹ ہے. ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, اس ٹائم میں سنبھل سکے. ہمارے پاس بھی ابھی ٹائم ہے. کل کو اگر یہ لاکھوں میں ہو گیا پھر سنبھلنا مشکل ہو جائے گا. یہ ایک اچھی بات آپ دیکھیں اس کی ملک کی کہ ہمارے پاس میڈیکل سسٹم یا ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن اس کو ہم نے بڑی اچھی طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا, اور اس کے لیے ہم لوگ تیار ہو گئے, ہر جگہ تیار ہو گئے, ہر آدمی تیار ہو گیا. اور اسی طریقے سے اگر تھوڑی سی ایجوکیشن اچھی کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ شاید اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیں گے. دیکھیں ہر آدمی نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے, لیکن ہم نے تھوڑا سا جب آ گیا نہیں کرنا, جب وہاں ہم نے بات مان لی ہے تو ہم ہر جگہ بات مان سکتے ہیں. تھوڑا سا کہہ دیں کہ یار مارکیٹوں میں نہ جائیں, تھوڑا سا کہہ دیں کہ گاہک کم کریں, تو اس کو ذرا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, مسلسل ایجوکیٹ کرنے کی بالکل ضرورت ہے. میڈم سعدیہ عدنان صاحبہ, ایک چیلنج ہے اور اس کے لیے الٹرنیٹیو اسٹریٹجیز بن رہی ہیں. اپرچونیٹیز بھی بعض اوقات آ جایا کرتی ہیں. ہم کچھ ری ماڈلنگ بھی تو کر سکتے ہیں نا اپنے اسیسمنٹ سسٹم کو, اپنے ایگزام کے سسٹمز کو. مثلا یہاں صرف سکولز نہیں بلکہ بہت ایون کمپٹیشن ایگزامینیشن کے لیول تک بھی رٹا بڑا چلتا ہے کہ ریپروڈیوس کر دیں پورا وہ ٹیکسٹ آ جائے. تھنکنگ, کریشن, کریٹیوٹی نہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہو تو بہرحال وہ اس کو پروموٹ تو کیا جاتا رہا ہے. کوئی آپ چونکہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں ہیں, بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں نئی, آپ خود بھی فرما رہی ہیں, کوئی اپرچونٹیز بھی نکل سکتی ہیں اس سے؟ بالکل اپرچونٹیز نکل سکتی ہیں. دیکھیں جیسے ہم نے پہلے کبھی سوچا نہیں تھا آن لائن ٹیچرز ٹریننگ, اب ہم وہ بھی کروا رہے ہیں.
آن لائن ایگزامینیشن جو ہے HEC نے بھی آلریڈی ساری یونیورسٹیز کو یہ ٹاسک دیا اور یہ اس موڈ پہ کام کر رہے ہیں, اور چونکہ اسلام آباد میں ہمارے جو کالجز ہیں ان کی افیلیشن قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ ہے, اور یہ بالکل سیمسٹر کا ایگزامس آن گوئنگ تھا جو کلوزر کی وجہ سے بیچ میں ہالٹ ہو گیا, تو اب اس ایگزام کو وہ ریزیوم کرنے کے لیے وہ جس موڈ پہ جا رہے ہیں وہ آن لائن وائوا اور آن لائن ایگزام کی طرف جا رہے ہیں, اور کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس حل نہیں ہے. تو یہ ایک آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اپرچونٹی ہے. دیکھیں دیر از آلویز اے سلور لائننگ ان دی ڈارکسٹ آف کلاؤڈ, جتنا بھی گہرا بادل کیوں نہ آئے آپ کو کہیں نہ کہیں اس میں سے کوئی امید نظر آ جاتی ہے. تو ہمیں, اور ہم نے اس کو بڑا اچھا کمبیٹ کیا ہے, مطلب حالانکہ ہم ڈیولپنگ کنٹری کے لوگ ہیں, اتنے شاید پہلے ویل پریپیئرڈ نہیں تھے, لیکن ہمارا ایز اے نیشن بڑا اچھا رسپانس آیا ہے اور ہم بڑی جلدی اڈیپٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولس نے ذرا جلدی سے کوپ کر لی ہے, اور ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر کے جو اسکول کے ٹیچرز ہیں وہ بھی کوپ اپ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور جہاں جہاں ممکن ان سے ہو رہا ہے وہ بچوں تک جو انہوں نے ایک رابطہ بحال رکھا ہوا ہے سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے ذریعے. اور ابھی آپ کے سامنے تھوڑے دنوں میں میرا خیال ہے ایک مربوط نظام جو ہے ایگزامینیشن کا آئے گا HEC کی طرف سے, یونیورسٹیز کی طرف سے, کہ جب وہ آلٹرنیٹیو جو وہ طریقہ ایگزام جو ہے وہ کیا منتخب کرتے ہیں. ہمیں اپنی زمینی کے حقائق تو یعنی اس پہ کام ہو رہا ہے, ایگزامز کے الٹرنیٹ طریقہ کار پر کام ہو رہا ہے, آپ یہ فرما رہی ہیں؟ بالکل. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز یہ ایڈ کر دوں کہ ہم آلریڈی پچھلے سال سے ہم نے ایک کام شروع کیا ہوا تھا کہ ہمارا جو ایڈمیشنز ہیں ہم ان کو بھی آن لائن موڈ کی طرف شفٹ کرنے جا رہے تھے. تو موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کام کو بھی کافی پیس اپ کر دیا ہے کہ ہمارے جو نیکسٹ اکیڈیمک سیشن میں ہمارے جو گریڈ 1 سے لے کے آنورڈس تک کے جو ہمارے ایڈمیشنز ہیں ہم ان کو بھی آن لائن ایڈمیشنز کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تاکہ جب تک ہم مطلب اللہ خیر کرے اور یا پوسٹ کرونا کی سچویشن میں ہم آ جائیں تب تک ہمارا جو ٹائم کا ضیاع ہے اس کو ہم کم سے کم جو ہے کم سے کم ہم وقت کو ضائع کریں. بہت شکریہ مس سعدیہ عدنان صاحبہ, آپ نے وقت نکالا. پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے. ڈاکٹر جنید زیدی صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے, وقت نکالا. ناظرین, یہ پوسٹ کرونا نہیں ہے, ابھی ہم کرونا کے اندر ہیں. کرونا ابھی پاکستان میں وہ کرو فلیٹن بھی نہیں ہوئی, لیکن تعلیم کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. شاید کوئی 50-60 سال 40 سال پہلے پاکستان میں تعلیم کی اہمیت نہ ہو پیرنٹس کے ذہن میں, لیکن اب بچے تو بچے ہیں, پیرنٹس ہر جگہ پر کسی بھی سوشل سرکل سے وہ کانشیس رہتے ہیں. ہر گھر کا معاملہ ہے تعلیم کا نظام بھی ایوالو ہو رہا ہے. اس چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اس کی فائنل شیپ نظر آتی ہے, بہرحال وہ اپنی جگہ پر ابھی دیکھنا پڑے گا. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.